مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਠਹਿਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਧਰ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ ਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। पहले पिक्चर सारे पहले सारे रुक जा। روزے مبارک ادھر کپڑا لٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سامعین محترم حاضرین محفل، ایک مرتبہ میں اور آپ میلاد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بابرکت تقریب میں، اس بزم میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم شامل ہیں۔ میزبان محفل حافظ اظہر علی قادری صاحب کے ہیشٹیگ پہ منعقد ہے اور میلاد ویلفیئر سوسائٹی کے ذریعے اہتمام یہ پروگرام ماشاءاللہ پورے مہینے سے اپنے عروج پر جا رہے ہیں الحمدللہ۔ میلاد ویلفیئر سوسائٹی بالکل اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے پیارے حبیب کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، اور دنیا کی کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اراکین ہیں، عہدیداران ہیں، میں نہایت دل کے گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسا انہوں نے مشن شروع کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، اللہ خوش ہو گیا، میرے نبی خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا۔ بس یہی مشن ہے کہ اللہ کا محبوب خوش ہو جائے اور اس کے بعد اللہ خوش ہو جائے کہ میرے محبوب کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ سامعین محترم حاضرین محفل، تمام تعریفیں اسی خالق تعالی کے لیے جو تمام گھروں کا بنانے والا، پالنے والا، بسانے والا ہے۔ اور وجہ تخلیق کائنات میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جب تشریف آوری ہوئی سرکار کی، تو محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں سی اس دنیا کی، لیکن اپنے محبوب کے لیے یہ سارا کچھ کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کا تعارف نہیں ہو سکتا تھا، یہ تعارف اللہ کا میری نبی پاک نے کروایا۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، پوچھتے ہو کیا مقام مصطفیٰ، ارے عرش پہ لکھا ہے نام مصطفیٰ، نام نامی سنتے ہی پڑھیے درود، شرط یہ ہے احترام مصطفیٰ۔ ایسا ہو گیا حضرات محترم، میری سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن سب سے قریب ہوگا میرے پاس، اور جو میرا نام نامی سن کے درود پاک نہیں مجھ پر بیتا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، تو وہ شخص بخیل ہے۔ جب بھی میرے آقا کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام ببرکت، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، ارے دونوں جہاں ہم کو سرکار کا صدقہ لگتا ہے، یہ بھی میرے آقا کا جہان، وہ بھی میرے آقا کا جہان، سرکار دو جہاں، کملی والے آقا، میرے اور آپ کے محبوب، اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے والی خالق و مالک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیا۔ الحاج محمد عالم چشتی مجھے یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ بھلا کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، نہ جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارا حق نے، اللہ نے مجھے آپ کو رزق، مال، جان، اولاد، ہر چیز عطا کی، فرمایا کہ میرا کوئی احسان نہیں، اس لیے کہ تم میری مخلوق ہو، میں خالق ہوں، لیکن ایک مومنو میں نے تم پہ احسان کیا کہ اپنا محبوب تجھ کو عطا کر دیا۔ میرے نبی پاک کی بڑی شان، اس کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک، اس کی شان کو کون بتا سکتا ہے؟ میرے نبی پاک کی شان جو ہے وہ کریا کریا، گلی گلی، اونچے اونچے درود و سلام کے گجرے اسلاموں کے تحفے میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میزبان محفل کی اجازت سے اور نہایت محترم چیئرمین حاجی اعجاز صاحب جو کہ میلاد ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں اور دیگر عہدیداران، میں سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ حاضرین محفل، سامعین محترم، آج کی ببرکت اس بزم کا آغاز اللہ جل شانہ کے پاک کلام سے ہوگا، اس کے بعد ثناخوان رسول اپنے اپنے وقت کے مطابق سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشاور کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا ایک پروگرام ہے میلاد ویلفیئر سوسائٹی کا، اسلام سے پہلے اللہ کا ذکر مل کے محبت سے کرنا ہے، پھر میں اور آپ اللہ کے نبی کی جناب میں انشاءاللہ دست بستہ درود و سلام پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمامی حضرات ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ استاد محترم نائب واجب احترام فخر الفاظ حافظ محمد رؤوف صاحب، عبد الرؤوف صاحب آج کی مبارک محفل کا آغاز کریں گے اللہ جل شانہ کے پاک کلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله آمنين محلقين
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم الحاج محمد علی ظہوری قصوری سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن دستہ بڑائی حضور دی ہن کیڑا کرے گا مرحا سرائی حضور دی ارے بن ویکھیاں جدے تے کروڑا نثار نے سورت خدا نے ایسی بنائی حضور دی حسین کے مقام نے اعراض کھولیا اللہ ہی جاندائے رسائی حضور دی حضرت محترم تلاوت کلام پاک سے آج کی اس وقت میلاد مصطفیٰ صاحب کہہ دے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو چکا حمد باری تعالیٰ کے صرف 2 اشعار میں نے پڑھنے ہیں ایک پروگرام کے مطابق میں نے اور آپ نے اس محفل کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے انشاءاللہ ان ٹائم اور اس کے بعد میں اور آپ اللہ کریں جناب دست بستہ تو السلام کا نظرانہ پیش کریں کہ دعائے خیر ہوگی اور پھر آپ حضرات کے لیے ناشتے کا بھی اہتمام ہے الحمدللہ اور میلاد ویلفیئر سوسائٹی نے یہ جو ایک پروگرام دیا ہے نا یہ مشن ہے ایک میرے آقا کی تعریف و توصیف کرنے کا اور سرکار کو خوش کرنے کا اور ابھی آپ خوش ہو گئے تو اللہ خوش ہو گئے تو نہایت ہی محترم پیر صاحب تشریف لے ہیں ماشاءاللہ ویلکم درود پاک مل کے ایک مرتبہ صاحب پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے نمود غیب عروج و زوال اس کا ہے کہ صلح کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے صلح کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے مگر وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے مگر وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے حاصل کلام شیر کہ نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے کس کی ایک جھلک نہ وہ ملا ہے نہ دیکھی ہے کس کی ایک جھلک عجیب
بات ہے دل میں خیال اس کا ہے عجیب بات ہے دل میں خیال اس کا ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم تیر میں تیرا میں ہمارا کیا ہے کہ ہم تیر میں نہ تیرا میں جسے پسند کرے وہ مال اس کا ہے جسے پسند کرے وہ مال اس کا ہے میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی حضرت محترم اب میرے آقا کی بارگاہ میں سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں سرور کونین کی بارگاہ میں صلاحان رسول اپنے اپنے باری کی اور اپنے اپنے عقیدت کے مطابق ہدیہ کی پیش کریں تمامی حضرات مل کے دودھ چاند پڑھ لیں محترم بیٹا محمد حسان صاحب مائک میں تشریف لائیں ابھی ٹھہر اچھا جی یہ مجھے بیٹا سلام یہ اگر بندی اور عارف حضرات محترم شاید نے کہا کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے ارے دو جہاں کے آقا ہیں اور کملی کالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ایک دینے والا ہے سارا جگ سنبھالی ہے اور دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے چھاؤں بہتی بہتی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات ہی نرالی ہے اور مصطفیٰ کی سیرت بھی مصطفیٰ کی سنت بھی یہ بھی نور والی ہے وہ بھی نور والی ہے اور آخر میں شاید کہا کہ قبر کے اندھیرے کا اے سعید کیا خطرہ قبر کے اندھیرے کا اے سعید کیا خطرہ شمع مصطفی سے ہم نے لو لگا لی نعرہ تکبیر ایسے نہیں ماشاءاللہ اتنی محبت والے لوگ ہیں غلام مصطفیٰ معاشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ معاشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول نعرہ رسالت ماشاءاللہ پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے گواہی دیجیے میرے آقا کا نام نامی سے گرامی ہے عرش میں لکھا ہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سامعین محترم حاضرین محفل ہمارے قصور سے آئے پڑے خصوصی مہمان تو ناخواں تشریف لائے محمد احمد قادری صاحب اپنے آقا کے حضور سرور کونین کی بارگاہ میں اپنے محبت بڑے انداز میں ہدیہ کی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ تمامی حضرات میرے آقا پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سعادت حاصل کر لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب کھڑے ہو جاؤ السلام علیکم کھڑے ہو گئے سب کو نظر آ جائے گا ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ سب آجاؤ ذرا اپنے مقام سے لوگ آئی لیٹ جی ویسے زندہ دیتا علیک یا رسول اللہ سلام علیکم ایک اور آگے اور آگے عبداللہ بھی ساتھ ہی آجو اچھا سلام علیکہ یا حبیب اللہ پوچھ پڑھ جائے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کہ کسی کو ہزار دیا کسی کو ایک کسی کو ہزار دیا
کلی کو نکال ڈھونڈ دیا کسی کو درد کسی کو قرار تو نے دیا سامنے جگہ ہے میرے پروردگار تو نے دیا جسے دیا ہے میرے پروردگار تو نے دیا جسے دیا ہے میرے پروردگار تو نے دیا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اور وہاں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اور وہاں ہوتا ہے چاہنے والوں سے پوچھو کہ وہ کہاں ہوتا ہے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اللہ اس گھر اس گھر وہ وہاں ہوتا ہے کہ محبوب جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے کہ محبوب جہاں ہوتا ہے منظر عشق سے آگے چشتی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف میں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں خدا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے سر عرش اعلیٰ رہتا ہے ہم فقیروں کا ہم فقیروں کا عقیدہ ہے کہ معبود عظیم اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے حسن کی جان ہو گیا ہوگا حسن کی جان ہو گیا ہوگا بلکہ ایمان ہو گیا ہوگا جب نہ ہوگا وہ قدم جب نہ ہوگا وہ قدم سایہ قربان ہو گیا ہوگا جب نہ ہوگا وہ قدم سایہ قربان ہو گیا سایہ قربان ہو گیا ہوگا جب نہ ہوگا وہ قدم سایہ قربان ہو گیا ہوگا تو رفوت ذکر مصطفیٰ ہے رفوت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ذکر خیر انام ایسا
جو بات نکلے خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا کہ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام ایسا ایسا مدینے والے کہے مقامی ان کے در پر قیام وہ بے طلب نوارتے جا رہے ہیں پہ ہم اے مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوارتے جا رہے ہیں پہ ہم نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی ہے کام ایسا بلال مجھ پر نثار نعو کہ خود نبی نے تجھے خریدا اے بلال مجھ پر نثار نعو کہ خود نبی نے نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا خالص تنہا شریف کا شیخ کہتے ہیں شاہد کہ ہیں جتنے اکلوں خیرد کے دعوے سب ان کی گردیں سفر میں گم ہیں جتنے اکلوں خیرد کے دعوے سب ان کی گردیں سفر میں گم ہیں کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا ایسا مقام کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسولیں نماز اقصیٰ میں پڑھائی تو انبیاء و رسولیں بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا ایسا نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسا میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن
علیم قرآن سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے ذکر خیر الانام ایسا یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا اللہ اکبر یا رسول اللہ خان مصطفیٰ سامنے محترم حاضرین حضرت بلال سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے والی جب معراج پر تشریف لے گئے وزٹ کیا جنت کا واپسی پہ دروازے پہ حوروں کی مکہ کھڑی ہوئی کہ یا رسول اللہ کائنات کے والی ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے حبیب ہیں تو مجھے کوئی گفٹ نہیں عطا کر کے جائیں گے سرکار نے حور کی طرف دیکھا حوروں کی ملکہ کی طرف تو سرکار نے تبسم فرمایا خوش ہو کہا جاؤ میں نے تجھے بلال عطا کیا حوروں کی ملکہ ششدر رہ گئی اس کے چہرے کی کیفیت بدل گئی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں پانی پیتی ہوں تو گردن سے نظر آتا ہے سرائی جیسی گردن اتنی خوبصورت سرکار نے مجھے بلال عطا کر دیا سرکار نے جب اس کا چہرہ دیکھا نا تو سرکار نے فرمایا حوروں کی ملکہ پریشان نہ ہو خیر جب میں پہلے بلال سے تو پوچھ لوں وہ بھی تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے حضرت بلال بڑی شان والے حضرت بلال کا جب تذکرہ آیا تو خدا کی قسم بڑی شان حضرت جب مدینہ منورہ سے چلے گئے پھر واپس تشریف لائے اما واقعہ ہے علماء حضرات سناتے ہیں کہ سرکار کو دیکھ کے اشارہ کرتے جب کہتے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اشارہ کرتے ایسے کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حضرت بلال ایسے شان نہیں ملتی ایسے شان نہیں ملتی سرکار کے عشق میں مر جانا سرکار کے عشق میں مٹ جانا پھر شان ملتی آج ان کے نام زندہ ہے انہیں بزرگوں کے نام زندہ ہے جس نے میرے آقا کا جھنڈا بلند کیا میرے آقا کی تعریف و توصیف کی سرکار کے قدموں پہ نشاور ہو گئے داتا کنج بخش رحمت اللہ حضرت میاں شیر محمد بابا بلے شاہ حضور کی نگری سے یہ ہمارے نماز تشریف لائے سرا خان محمد احمد قادری صاحب انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر لگوائی اب بلا تاخیر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے برخودار محمد عبداللہ بارگاہ رسالت میں یہ چیزیں پیش کریں گے بلند آواز سے محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا پر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردوں میں سما جانا اے پردہ نشی دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا میں
سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا آقا قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد کو میری آنا چلے آنا رسول اللہ روشن میری تربت کو اللہ ذرا کرنا روشن میری تربت کو اللہ ذرا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا ماشاءاللہ حضرات محترم بلا تاخیر چونکہ وقت کی کمی آ رہی ہے اور ایک مخصوص وقت میں جو مجھے شیڈول ملا اس کے مطابق میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کی جناب میں انشاءاللہ العزیز 10 دستہ نذرانہ پیش کرنا بلا تاخیر جامع مسجد نور کے پیش امام میں حاجی محترم قاری محمد سلیمان صاحب باقی رسالت میں ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آپ بھی ایک مرتبہ پھر محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ سب نے پڑھنا ہے روزہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینہ
کاش سرکار مجھ سے ایک بار کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. کاش سرکار مجھ سے ایک بار کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. سرورے دو جہاں سے دعا ہے میری، ہاں چشم بدو در التجا ہے میری، ہاں بدو چشم در التجا ہے میری. ان کی فرشت میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو. جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے. جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھی جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھی جان بھی گئی. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے. میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے. میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. آگے کہ الحاج محمد آدم چشتی صاحب کہتے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر دل و جاں آزم، چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر دل و جاں آزم، میرا سامان مدینے میں رہے. ایک اور شاعر، ہر شاعر نے اپنے اپنے بساط کے مطابق میرے آقا کی تعریف کی. اس نے کہا کہ آسمان کی خواہش ہے کہ میں زمین بن جاؤں، آسمان کی خواہش ہے کہ میں زمین بن جاؤں. ارے جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے، میرے آقا کے روضے کی، میرے آقا کے شہر کی بڑی شان. مفسرین محدثین کہتے ہیں، محدثین لکھتا ہے کہ جتنے بھی مدینے کے پہاڑ ہیں یہ سب جنت میں نہیں جائیں گے، یہ سب جنتی نہیں ہیں. ایک پہاڑ میرے آقا سے بغض رکھتا تھا تو وہ تو بالکل جنت میں نہیں جائے گا، اور احد پہاڑ میرے آقا سے جتنی محبت کرتا تھا وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. حضرات محترم، بلا تاخیر ہمارے قصور سے برادر میرے بڑے بھائی حاجی امجد علی قادری صاحب جو کہ حافظ اظہر صاحب کی گزارش پر، درخواست پر خصوصی طور پر تشریف لائے. آپ حضرات کے سامنے وہ اپنی بڑے محبت بھرے انداز میں کلام پیش کریں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر لگوانے کی کوشش کریں گے. آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش کر لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. بول پڑھنی چاہیے. صلی اللہ علیہ یا رسول
اج دی یہ پیاری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عابد صاحب کے گھر ہو رہی ہے سالانہ محفل اور چھٹی سالانہ محفل ہے تو میں نے بھی 6 سال ہو گئے نہیں تھے حاضری دے اور ہر سال بعد تھے پیارے پیارے سارے چہرے کی زیارت ہو جاتی ہے اور محفل جی ہوتی ہے نا کیونکہ بے لوس ہوتی ہے تسی بھی بے لوس آ گئے سارے صبح اٹھ کے آنا نماز تو بعد کوئی معمولی بات نہیں اسی قصوروں چل رہے ہیں صرف تہاڈی محبت واسطے بھی نبی دے پروانے بیٹھے ہوں گے تو اتنے میں جا کے نعت پڑھنی ہے نعت خانے میں ہے کوئی نہیں لیکن اپنے ذوق نہ عشق نہ نعت پڑھنا اور نعت پڑھ دیا 50 سال اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اے جڑی وبا آئی ہے نا سارے ملک وچ اے اج دی محفل نال صدقہ نبی پاک دا صدقہ میرے پیر غوث پاک دا صدقہ اور تو نے جنت دا واسطہ دے دیا یا مولا ساڈے تو دور کر آمین ساڈے تے کرم کر دے رحم کر دے اسی اس قابل نہیں گئے گناہگار بنے لیکن اودی رحمت بڑی آمین ساڈے گناہ والے تو کوئی شے ہی نہیں تے لیکن اودی رحمت سب تو بڑی تے میں بلا تمہید صرف 2 کلام پیش کرنے اور 2 کلام اس طرح ہی بھی ایک ہی پڑھا میں سمجھو 2 شعر جنہی میں نے فرمائش نہیں اور ایک نعت ہی میں نے فرمائش ہے وہ میرے پیارے نے قصور دے انہوں آج کل نہ ہو رہے ہیں آئے نے محفل انہوں میں نے آنے ہی اتھے ملے نے جو نے کہا بھی او 2 شعر میں نے ضرور سنا ہاں جی اے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آکر دے اسی اس طرح بڑے پیار اور محبت نال یہ میں آبا صاحب نے کہا ہے نا گونج پہ جائے ایک باری درود شریف دا نظرانہ سارے مل پڑ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب حضرات محترم اللہ جل شانوں کے یہ سنت ہے میرے آقا پہ درود پاک پڑھنا اللہ نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے نہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے نہ پھر رہا ہے نہ چل صرف میں کہتا میں ایک ہی کام کر رہا ہوں کہ صبح و شام کوئی اس نے پابندی نہیں اس پہ نہ لگائی ہے کسی پہ نہ ہم پہ نہ اپنے آپ پہ کہ میں اس وقت اپنے آقا پہ درود پڑھتا ہوں وہ 24 آور ہر لمحہ ہر ساتھ اپنے محبوب پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے اور مومنوں تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرو تو پھر گونج کیوں نہ پڑھے سب مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا اپنا میں یارو دیکھو اپنا میں یار زمانے سے جدا رکھتے ہیں زمانے سے جدا رکھتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ارے ہم تو محبوب خدا یاروں بس ہم تو محبوب اور محبوب خدا رکھتے ہیں پاویں اتھے کہو تے پاویں مدینے کہو
ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں اور کسی شاعر کو کیسا شعر لکھے آپ نے کہ کسی شاعر کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو کسی شاعر کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو وہ اپنا دروازہ ہر وقت کھلا کسی شاعر کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو وہ اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں وہ اپنا دروازہ یارو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں وہ اپنا دروازہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی او محبوب خدا رکھتے ہیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ عشق تیرا نائب میرا مسیحا ہوتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنیا عشق تیرا نائب میرا مسیحا تو گمراہی کے پیرانوں میں کھویا ہوتا یارو بس میں تو گمراہی کے پیرانوں میں کھویا ہوتا اور تیری نسبت سوارا میرا انداز ہے یا رسول اللہ آقا تیری نسبت سوارا میرا انداز ہے یا میں اگر تیرا نہ ہوتا دنیا ہوتا یا رسول اللہ بدوہا دے چھڑے والیا بلندیا زلفہ والیا حامیم دے کنڈلا والیا یاسین دے چھڑے والیا سکے دنیا ہوتا میں اگر تیرا نہ ہوتا سکے دنیا ہوتا اور تو سرکار میں یار تو سرکار سرکار
ہوگا کہیں مصروف دوا اور دل گر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا کوئے سرکار کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف دبا دل گر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا یاروں یاروں دل گر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا حاج محمد آدم چشتی سب کہتے ہیں حاج محمد آدم چشتی رحمت اللہ علیہ آپ یہ جو پہلے سے شاعر ہے کیا بات ہے امام احمد اللہ خان سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ حاج محمد آدم چشتی فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ مدینہ منورہ میری حاضری ہوئی سرکار دو جہان نے مجھے طلب فرمایا میں سبز گنبد کے سامنے بیٹھا ہوں کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کبھی سبز گنبد کو دیکھتا ہوں میں نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ مجھ حبیبکار سے ارے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں تو اس ناز کی فرمائش ہے اللہ کی قسم جس نے میرے آقا کا روضہ دیکھا ہے نا وہ کہتے ہیں نا مدینہ جانا مشکل نہیں مدینہ چھوڑ کے آنا پوچھو کیفیت جو حاجی صاحبان جاتے ہیں میرے آقا کے روضے پوچھو ان سے کہ واپسی کے وقت کیا کیفیت یا رسول اللہ اس وعدے سے واپس بھیجنا کہ بار بار آپ کے قدموں میں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام میرے آقا کی بارگاہ میں 10 بستہ درود و سلام کا نظر پیش کرتے ہیں محدثین مفسرین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ آ گیا قیامت تک باری نہیں جاتا یہ تو سرکار کے غلاموں کے اعزاز حاصل ہے کہ بار بار بلائے جاتے ہیں درود پاک مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ انسان مدینے میں رہے یاروں یاروں دیکھو مجھ خداگار سا انسان مدینے کہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے میرے جو امان ہے دوزخ بھی کافر پر ویکھو بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں اس کہا تھا قابل یہ آپ
بنی ہوئی ہے کہ بڑھ کے سرکار کا مہمان مدینے رہے اور یاد آتی یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کیا کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے او یارو یارو بس زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے جس نے پکے پہنچ دے نبی پاک دے عاشق وہ کیویں سجدہ کر دے لگا بے یوں ادا کرتے ہیں یہ عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کرے ہو اور دھیان سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے اور دور رہ کر میں دور رہ کر یارو دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اسی سارے آج ساری محفل پہنچ گئے ساری محفل کی مدینے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اور آخری شیء میں چھوڑیا بس میں چھوڑیا یہ کر دل و جان آزم چھوڑ آیا میں چھوڑ آیا یارو چھوڑ آیا چھوڑ آیا چھوڑ آیا یہ کر دل و جان آزم میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے بس میں آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے دیکھو بن کے سرکار بن کے سر مہمان مدینے میں رہے